میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والو، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسے کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ اللہ عز و جل قیامت کے روز مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے ہو۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مردہ کیا کہتا ہے یہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ ہم سے پہلے رخصت ہوا اور ہم اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بے بسی اور بے کسی کا وہ عالم ہوتا ہے، سب کچھ چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور جب اس مردے کو لے کر ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو مردہ بڑی زبردست ہمیں نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا میرے ساتھ کھیلا ہے۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مجھ سے حساب لے گا۔ ہمیں گویا کہ مردہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم میری طرح دھوکے میں مت آنا جس طرح میں دھوکے میں آ گیا۔ اسی طرح جنازہ بھی اعلان کر رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھر پھرا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے
اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کا نفع ان کے لیے ہے، اس کا نقصان میرے لیے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مردے کا کلام، جنازے کا اعلان ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ اے زندہ رہنے والے، زندہ بچ جانے والے، تو کس غفلت میں ہے، تو کس مستی میں ہے؟ تجھ سے پہلے والے لوگ کہاں گئے؟ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ تیرے ساتھ کام کرنے والے کہاں گئے؟ تیرے ساتھ بزنس کرنے والے کہاں گئے؟ تیرے نوکر چاکر کہاں گئے؟ تیرے عزیز و رشتہ دار کہاں گئے؟ کسی کا باپ انتقال کر گیا ہے تو کسی کی ماں انتقال کر گئی، کسی کے بیٹے انتقال کر گئے، کسی کی بیٹیاں انتقال کر گئیں، کسی کی بیوی انتقال کر گئی، کسی کا شوہر انتقال کر گیا۔ یہ سب دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ذرا غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں بعض وہ ہوں جن سے دنیا کھیلی ہو، جو دنیا کے دھوکے میں رہ گئے ہوں، اور کہیں تم بھی دنیا کے دھوکے میں نہ رہ جاؤ، کہیں تم بھی اس دنیا کی مستی میں مست ہو کر اپنے رب کو نہ بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پر رحم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ شرح صدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، ایک قبر والوں تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر اپنے ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین کفن تار تار ہو گئے، بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عبرت 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 ہی عبرت ہے۔ یہ قبر کی باتیں، یہ مردے کا کلام، یہ جنازے کا اعلان، حقیقت تو یہ کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ہم جس بدمست انداز میں جی رہے ہیں، ہماری جو ایک دھن ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، تیرے پیش نظر جب ہے یہ منظر،
تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ہم بھول گئے، ہاں اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات سمجھنے کی ہے، بات واقعی سمجھنے کی ہے۔ ہم اپنی زندگی سے عبرت نکال کر بیٹھے ہیں، ہم غم زدہ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں۔ ہمیں دکھ کاروبار کا ہے، ہمیں دکھ گھر بار کا ہے، ہمیں دکھ دوست یار کا ہے، ہمیں دکھ بیماری کا ہے، ہمیں دکھ نافرمان اولاد کا ہے، ہمیں دکھ بے روزگاری کا ہے، ہمیں دکھ قرضوں کا ہے، ہمیں اس طرح کے دکھ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دکھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور دکھوں کو جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ کس طرح کے کون کون سے دکھ ہمیں ہونے چاہیے۔ قبر کا دکھ، قبر کا غم، موت کا غم، حساب کتاب کا غم، قبر کی پرسش کا غم، قبر کے دبانے کا غم، قبر کے سوال جواب کا غم، قبر کے عذاب کا غم، قبر میں میرا کیا ہوگا اس کا غم، قبر کی وحشت کا غم، قبر کی پرسش کا غم، قبر کی ہولناکیوں کا غم، قبر کے اندھیرے کا غم، قبر کی گھبراہٹ کا غم، نزاع کے وقت کا غم، تختہ غسل پر کیا بنے گا اس کا غم، ایمان سلامت لے کے جاتا ہوں یا نہیں جاتا اس کا غم۔ یہ سارے غم بدقسمتی کے ساتھ ہم بھلا بیٹھے۔ یہ وہ غم تھے جسے غم آخرت کہا جائے، اور جسے غم آخرت نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں سے بچا لیتا ہے۔ ہم دنیا کے غموں میں اتنے غرق ہو گئے، دنیا کے غموں میں اتنے مگن ہو گئے، دنیا کے غموں میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم آخرت کے غم کو ہی بھول گئے۔ ہم یہی بھول گئے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ میرا سارا مال و اسباب، میرا سب کچھ یہی رہ جائے گا، خواہ وہ مال حلال سے کمایا یا حرام سے، رہنا یہی ہے۔ ہاں، حلال سے جو مال ہوگا انشاءاللہ اس کے فوائد ملیں گے، اور جو حرام کمایا ہوگا اس کے نقصانات۔ نہ ہمارے بعد والے حرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے کہ ان کے لیے بھی نقصان ہی نقصان ہے، اور قبر میں بھی حرام کا مال چھوڑ کے جانے والے کے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے۔ کاش 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 ایک کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جائے، اور ایک کاش اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں جیتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ وہ وقت بڑی بے بسی کا وقت ہوگا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، وہ وقت بڑی بے کسی کا وقت ہوگا جب ہماری روح نکل چکی ہوگی اور ہم تختہ غسل پر لیٹے ہوئے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میرے ناک میں روئی ڈالی جا رہی ہے، میرے منہ میں روئی ڈالی جا رہی ہے، میری آنکھوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور بعض آنکھیں بند کرتے پھر کھل جاتی ہیں۔ وہ مردہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اپنی آنکھ کو بند کر سکے، نہ، ہم بند کرتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے، کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھ، آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ ان معنوں کر کے مردہ اپنے چھوڑ کر جانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہمارے لیے جنازے کی ڈولی تیار کی جاتی ہوگی۔ پہلے کار میں آپ نکلتے تھے روزانہ، اچھی سے اچھی آپ کو سواری میسر آ جاتی تھی، لیکن آج ڈولی آپ کی مرضی کی بھی نہیں آئے گی۔ آپ کہہ بھی نہیں سکو گے کہ یہ جنازہ جو میرے لیے لائے ہو مجھے اس میں تکلیف ہوگی، یہ لوہے کا ہے، لکڑی کا لے کر آؤ۔ نہ، جیسا ڈولا لایا جائے گا اسی ڈولے میں لٹا دیا جائے گا۔ اگر کسی نے نیچے کوئی چیز بچھا دی، اگر بچھائی جاتی ہو تو ٹھیک، نہ بچھائی جاتی تو ٹھیک،
چپتی ہو تو ٹھیک، نہ چپتی ہو تو ٹھیک. آنے والا یہ وقت، آنے والا یہ وقت جب نزا کا عالم ہوگا. کیا پتا اس ٹائم پر اپنی گاڑیاں یاد آ رہی ہوں، اپنے پیسے یاد آ رہے ہوں، اپنے اعمال یاد آ رہے ہوں، سب چھوٹ رہا ہے، سب یاد آ رہا ہو. اتنی خواہشوں کے ساتھ، اتنے ارمانوں کے ساتھ بدقسمت نے بڑی رشوتیں لے لے کر، بڑے حرام کھا کھا کر، سود اور حرام کا کاروبار کر کر کے، رشوتیں دے کر، رشوتیں لے کر، سود کھا کر، سود لے کر، سود دے کر، ظلم کر کے، زیادتی کر کے عالی شان مکان بنا لیا، عالی شان گھر بنا لیا، عالی شان گھر بنا لیا، عالی شان پلاٹ بنا لیا، عالی شان زمینیں لے لی. زمینیں دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، مگر آج سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوگا. ہائے کیسی بے کسی کا عالم ہوگا، کیسی بے بسی کا عالم ہوگا. اللہ 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 اللہ. ہائے ہائے ہائے. زیورات یہی کے یہیں رہ جائیں گے، کپڑے الماریوں میں رہ جائیں گے، اولاد بھی یہیں رہ جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. میں جا رہا ہوں گا اکیلا، بس اکیلا. پلاٹ یہیں رہ گئے، زمینیں یہیں رہ گئی، سب کچھ یہیں رہ گیا، مکان یہیں رہ گئے، موٹر سائیکل کار یہیں رہ گئی، بینک بیلنس یہیں رہ گیا. اگر اس وقت یاد آ گیا کاش کہ میں نیکیاں کر لیتا اور نیکیاں میرے ساتھ جاتی. ہائے میں تو نیکیاں بھی نہ کر سکا، میں تو غفلت ہی میں رہ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ کتنی بے کسی ہوگی، کتنی بے بسی ہوگی. نیکی کمانے کا موقع ملا، سانسیں تھی، جوانی تھی، طاقت تھی، صحت تھی، تندرستی تھی، عقل تھی، ذہانت تھی، سب کچھ تھا، مگر مجھے توفیق نہیں ملی، مجھے توفیق نصیب نہیں ہوئی. آئے اب کیا بنے گا؟ اب تو میں رخصت ہو رہا ہوں، اب تو مجھ پر نزا کا وقت ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، صرف سوچ رہا ہوں، ماضی یاد آ رہا ہے. کاش یہ بھی کر لیتا، کاش یہ بھی کر لیتا، کاش کے رشوت نہ لیتا، کاش کے ظلم نہ کرتا، کاش کے زیادتی نہ کرتا. ہائے اب وہ لوگ میں کہاں ڈھونڈوں جن پر میں نے ظلم کیے، جن کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی. ان یتیموں کو کہاں سے ڈھونڈوں جن کی زمینیں کھا گیا، ان بیواؤں کو کہاں ڈھونڈوں جن کی زمینیں کھا گیا. میں ان ظالموں کو کہاں سے ڈھونڈ کر بتاؤ، اے ظالموں تمہاری وجہ سے بھی جو میں نے گناہ کیے، میں نے بھی ظلم کیا، تم بھی توبہ کرو. اب میں ان کو بھی کہاں ڈھونڈوں؟ تو بے بسی، بے کسی، مردہ بنتا جا رہا ہوں. ان قریب میری روح قبض ہو جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ بہت دیر ہو گئی. کتنا عجیب عالم ہو، کتنا عجیب عالم ہو. ایک واقعہ پڑھا، بڑا عجیب واقعہ. ایک بادشاہ نے ایک غریب شخص کو کہا کہ یہ سورج غروب ہونے تک تو چل اور واپس آ جا. جتنی زمین تو نے کراس کی ہوگی، جتنی زمین تو نے پار کی ہوگی، وہاں سے لے کر یہاں تک، تیرے واپس آنے تک جتنی زمین ہوگی نا سب تیری. لیکن اگر سورج غروب ہو گیا پھر تجھے کچھ نہ ملے گا. غریب آدمی تھا، آفر بڑی تھی، توڑا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، توڑا نہیں، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. سورج دیکھتا تھا، سورج اپنی گردش پر ہے، سورج اپنا وقت پورا کر رہا ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے. سورج اپنا وقت پورا کر رہا ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے. سورج اپنا وقت پورا کر چلتا چلا جا رہا ہے. ابھی تھوڑا اور چل لو، ابھی تھوڑا اور چل لو، ابھی تھوڑا اور چل لو، ابھی ٹائم ہے، ابھی تھوڑا اور چلو، تھوڑا وہ بھی آ جائے، وہ حصہ بہت اچھا ہے، وہ بھی آ جائے، وہ حصہ بہت اچھا ہے، وہ بھی آ جائے. یہ بھی آ جائے گا نا، یہاں تو نیرے ویرے سب بیری، یہ بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا. بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. دیکھا سورج ڈھلنے کی طرف ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بہت آگے آ گیا. اب دیکھ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں ورنہ سورج غروب ہو جائے گا. واپس ہوا،
چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. سورج، اور نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سورج تیزی کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے کہ سپیڈ بڑھ گئی ہے، دن جلدی ڈھل جاتا ہے. دوپہر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی عصر مغرب ہو جاتی ہے. اب وہ جب واپس ہونے لگا تو سورج غروب کی طرف جا رہا ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری وہ لائن تو دور رہ گئی ہے. وہ دوڑا، تھوڑا تیز قدم سے چلا، پھر دیکھا سورج، اب دوڑا اب دوڑا اب دوڑا اب دوڑا، دوڑتا رہا دوڑتا رہا دوڑتا رہا، ہانپ گیا. دیکھ رہا ابھی تو وہ بارڈر لائن اور دور ہے، بارڈر لائن اور دور ہے. سورج بس اب غروب ہوا ہی چاہتا ہے. دوڑا 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 دوڑا، اتنا دوڑا اتنا دوڑا اتنا دوڑا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. اور جیسے ہی وہ بارڈر لائن قریب آنے لگی، وہ یوں دھڑام کر کے گرا، اس کے ہاتھ اس پٹے پر آ گئے. وہ جو پٹا تھا، ہاتھ اس پٹے پر آ گئے، مگر وہ مر گیا. دیکھنے والے نے دیکھ کر بڑی عبرت کی بات کی. دوڑا تو یہ اتنی بڑی زمین کے لیے تھا، اصل تو اس کی زمین یہی تھی جس پر یہ لیٹا ہوا ہے. اصل تو زمین کا ٹکڑا یہی تھا اس کا، جس پر یہ لیٹ گیا. کیا ہاتھ آیا؟ کیونکہ جس ٹائم پر وہ ہوش آیا اس کو، وہ وقت سمجھے تقریباً اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. بس اوقات ہمیں جب ہوش آتا ہے ہم بہت کچھ لوز کر چکے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم گزار چکے ہوتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات. اب مثال کے طور پر اگر انسان کو ایسی خراب چیز کھا لے تو اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہونے ہیں وہ ہونے ہی ہیں. کوئی ایسا کام کر لے جو ہونا ہے ہونا ہے. اللہ نہ کرے اگر اپنے انگلی کٹ جائے تو اب کٹ گئی، اب کٹنے کا وہ لوڑا غلطی سے کٹ گئی، لیکن جو درد ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جب تک ہونا ہے تب تک ہونا ہی ہونا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے. بدمست زندگی ہے ہماری، بدمست زندگی. کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے قبر میں کیا بنے گا، میری آخرت میں کیا بنے گا، موت کے وقت میرا کیا بنے گا. اور اس دنیا کو ہی بہتر بنانے میں ہی ہم لگ بھگ، دنیا ہی بہتر ہو جائے. نارملی طور پر ہم اسی طرح ہم جی رہے ہیں. اور جو دنیا کے غم ہے نا، انہوں نے ہم کو گھیرا ہوا ہے. فیملی میٹر، فائنینشلی میٹر، فزیکلی میٹر، مینٹلی میٹر، سوشل میٹر، اس طرح کے جو معاشرتی اس طرح کی چیزوں میں ہم گھرے ہوئے، مگر ہم اپنی قبر و آخرت کو بھول گئے. قبر و آخرت کو. حضرت سیدنا ابو زکریا تیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مسجد حرام شریف میں موجود تھا. اس کے بعد پتھر لایا گیا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے ایک ایسے شخص کو بلایا کہ جو اس کو پڑھ سکے. چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور اسے پڑھا. اس میں لکھا تھا، اے ابن آدم، اگر تو اپنی موت کے قریب ہونے کو جان لے تو لمبی لمبی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے نیک عمل میں زیادتی کا سامان کرے، اور حرص اور لالچ اور دنیا کمانے کی تدبیر کم کر دے. یعنی صبح سے لے کر رات تک ہماری ایک ہی تدبیر ہے، یقین مانیے، پیسہ 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 پیسہ. یعنی میں نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں نا، بوڑھے تو بوڑھے نا، نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں نا، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اللہ کے بندے نیکی نہیں ہے، ارے نیکی نہیں مل رہی، نیکی کے کام میں مطلب سستی ہے، کوئی نیکی کرنے کا موقع میں نہیں پا رہا ہوں. نیکیاں ہو رہی ہیں، چاروں طرف نیکیاں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے نیکیاں نہیں ہو رہی. پڑھنے والے روز قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے روز نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھنے والے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، بننے والے عالم بن رہے ہیں، بننے والے حافظ بن رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے روئے زمین پہ کوئی تہجد پڑھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں روئے زمین پہ اشراق کو چاشت پڑھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں زمین پر اوابین کے نوافل پڑھنے والے نہ رہے، ایسا نہیں کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے نہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ روزانہ نفلی روزہ رکھنے والے نہ رہے،
ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات و صدقات دینے والے نہ رہے، ایسا نہیں ہے جو حب جاہ سے بچنے والے بھی نہ رہے، ایسا نہیں جو ریاکاری سے بچنے والے بھی نہ رہے، ایسا نہیں ہے جو حلال روزی کما کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا اپنا پیٹ پالنے والے نہ رہے، ایسا نہیں ہے، ایسے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اجتماعات نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ضربیں نہیں لگ رہی، ایسا نہیں ہے کہ نعتیں اور مناجات کے سلسلے نہیں ہو رہے، ایسا نہیں ہے کہ خوف خدا سے رونے والے ہی نہ رہے، خوف خدا سے رونے والے رو رہے ہیں، عشق رسول میں تڑپ رہے ہیں، مدینے کی یاد میں رو رہے ہیں، مساجد میں آ رہے ہیں، مساجد میں بیٹھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ صرف ہمارے چاروں طرف کا ماحول ہی تو دنیا کا ماحول نہیں ہے نا۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن میں مساجد اذان سے پہلے بھر جاتی ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، مساجدیں چکا چک بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ ہی نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہم کہیے وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی توفیق دی، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے مسجد میں لگا دیے، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت میں لگا دیے، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے پسند فرما لیا ہے، وہ لوگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ معاشرے میں ساری کی ساری عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، با پردہ کو عورت ہی نہ رہی، با پردہ کو اسلامی بہن ہی نہ رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری عورتیں ناچنے کودنے میں اور بے پردگی اور بے حیائی میں لگی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ با پردہ اسلامی بہنیں ہیں نا معاشرے میں جو پردہ کرتی ہے، گناہ سے بچنے والی بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے ہی نہیں کوئی گناہ سے بچنے والی۔ جس کو دیکھو غیبتوں میں لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو چگلی میں لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھو دنیا ہی کی زیب و زینت میں لگی ہوئی ہے، کوئی آخرت کی تیاری کرنے والی ہے ہی نہیں۔ ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے گرد ہی رہتے ہیں۔ مگر ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ وہ خوش نصیب عورت اور مرد ہیں، یہ وہ خوش نصیب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، یہ وہ خوش نصیب عاشق رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی، عبادت اور تقوی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ان پر نیکی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر آخرت کے غم کو غالب کر دیا ہے۔ یہ اس بات تو رو رہے ہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، یہ قبر کو یاد کر رہے ہیں، یہ حشر کو یاد کر رہے ہیں، قبر کے سوالات کو ان کو ٹینشن ہو گیا ہے، قیامت کے سوالات کو ان کو ٹینشن ہو گیا ہے، انہیں قیامت کی پرسش کا ٹینشن ہو گیا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا۔ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کر کے بھی خوف خدا میں روتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے نیکی کے درستے کھولے ہیں نا، امامہ پہننے والے، داڑھی رکھنے والے، سنتوں پر چلنے والے، آج بھی چٹائیوں پر سونے والے، مٹی کے برتن میں کھانے والے، بھوک سے کم کھانے والے آج بھی ملتے ہیں نا بھائی۔ ایسا تو نہیں نا، بالکل نہیں ہے۔ فضول و گناہ بھری گفتگو سے بچنے والے آج بھی ہیں تو صحیح نا، اگرچہ ان کی تعداد کم صحیح مگر ہیں تو صحیح نا۔ نیکی کے دروازے کھلے تو ہوئے ہیں نا، پرہیزگاری کے دروازے کھلے تو ہوئے نا، تہجد پڑھنے والے ہیں تو صحیح نا، راتوں کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں رونے والے ملتے تو ہیں نا، تنہائی میں اپنے رب کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے آج بھی روئے زمین پر ملیں گے نا۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نیکی، پرہیزگاری، تقوی، اپنے خوف میں رونے کا دروازے کھول دیے؟ یہ بھی تو ہے نا، جن کے آگے حرام کی روزی آتی ہے تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں، جن کو رشوت کے آفر ہو تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں، جن کو سود کی آفر ہو تو وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج بھی اسی زمین پر، روئے زمین پر لوگ ہیں نا جو کم آمدنی کے باوجود بھی عزت کے ساتھ اپنا گھر چلا رہے ہیں، حرام کی طرف نظر نہیں کرتے، بےہودہ بات کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پر عمل کرنے والے اللہ کے نیک بندے ڈھونڈے تو زمین پر مل سکتے ہیں نا، یہ نہیں مل سکتے۔ نمازوں میں گر گرانے والے ملیں گے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ملیں گے، پوری زکوٰۃ دے کر نفلی صدقات اخلاص کے ساتھ دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو مال کا حق ادا کرنے والے ملیں گے نا، کم و زیادہ ملیں گے تو صحیح نا، وہ ہے بھی تو صحیح نا۔ کبھی ان کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان پر تقوی کا دروازہ کھولا مجھ پر بھی کھول دے، یا اللہ جس طرح تو نے ان پر عبادت کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا دروازہ کھولا مولا مجھ پر بھی کھول دے، جس طرح تو نے انہیں عبادت کی، تلاوت کی لذتیں دی ہیں،
اور یہ تیری حضور تلاوتیں کرتے ہیں، مولا مجھے بھی توفیق دے دے۔ مولا جس طرح تو نے انہیں پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری داڑھی رکھنے کی توفیق دی، مولا مجھے بھی دے دے۔ میں کب تک داڑھی منڈاؤں گا، ایک مٹی سے گھٹاؤں گا اور ناجائز و حرام کام کرتا پھروں گا، مولا مجھے بھی دے دے۔ جس طرح تو نے اسے عشق رسول میں تڑپنے کا جذبہ دیا، تیرے محبوب کی یاد میں رونے کا جذبہ دیا، مولا مجھے بھی دے دے۔ ہماری یہ تمنائیں بھی تو دم توڑ گئی، ہم بھی تو یہ نیکی اور پرہیزگاری کی چیزوں کو دیکھ کر یہ تمنائیں بھی تو ختم ہو گئی، یعنی نیکی کی توفیق کا بھی ختم ہونا اور نیکوں کو دیکھ کر توفیق کا سوال کرنا یہ بھی کم ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بدقسمتی ہے ہماری، اللہ کی پناہ، کیا حال ہو گیا ہمارا، یہ بھی نہ رہا وہ بھی نہ رہا، عجیب حال ہو گیا۔ کسی کی گاڑیاں دیکھ کر رش کرتے ہیں، یار ایسی گاڑی مجھے بھی مل جائے، ایسا بنگلہ مجھے بھی مل جائے، ایسی کار مجھے بھی مل جائے، ایسی جاب مجھے بھی مل جائے۔ بدقسمت لوگ، بدقسمت لوگ رشوت والی پوسٹیں حاصل کرنے کے لیے رشوتیں دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو، اللہ کی پناہ، خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر میں رشوت دوں گا۔ راشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ ارے زمانے سے سالوں سے سن رہے ہیں کہ رشوت دینے والے دونوں جہنمی ہیں، زمانے سے سن رہی ہے، مگر اسی جگہ پر پتہ ہے کہ سیلری کتنی، سیلری مشکل سے گھر چلے گا، مگر قرضہ لے لے کر رشوتیں دیں گے کہ یہ سیٹ مجھے مل جائے۔ کیوں بھائی سیٹ مجھے مل جائے؟ اس پر آمدنی بہت ہے۔ کہاں سے آمدنی بہت ہے؟ مطلب مظلوموں کا میں خون نچوڑوں گا، یتیموں کا خون نچوڑوں گا، بیواں اور ورثہ کا خون نچوڑوں گا، مظلوموں کی بددعائیں لوں گا اور ظالموں کا ساتھ دوں گا، وہ خوب مال کماؤں گا، خوب رشوت، خوب دنیا کی دولت جمع کروں گا، چپ چپ کر کرسی کے نیچے، ٹیبل کے نیچے، گدوں کے نیچے پیسے جمع کروں گا، مگر آخر ہوگا کیا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر۔ ارے بھائی نظام تو یہی چلتا ہے، بھائی نظام تو یہی چلتا ہے، نہیں رہ سکتے بھائی، سسٹم میں نہیں رہ سکتے اگر ہم یہ نہیں کریں گے۔ تو کس نے کہا تھا بھائی جان سسٹم میں رہو؟ نکل جاؤ، پھر حلال کا روزی ڈھونڈو، کوئی چھوٹی موٹی دکان کھول لو، کوئی چائے کی دکان کھول لو، کوئی ہلکا بلکا کام کاج کاروبار کر لو، کوئی حلال کی نوکری کر لو۔ کس نے کہہ دیا اس کے بغیر نہیں چلتا؟ کیا دنیا میں رہنے والے کروڑوں اربوں لوگ یہی حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں کھا رہے، رشوتیں لے رہے، گناہی کر رہے، کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ کہ سارے کے سارے لوگ معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر ہی جی رہے؟ کوئی روئے زمین پر ہے یا نہیں ہے جو فلمیں ڈراموں سے بچتا ہوگا، گانے بازوں سے بچتا ہوگا؟ ہزاروں ملیں گے انشاءاللہ، خود دعوت اسلامی میں آپ کو ہزاروں ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بھی ہے، یعنی بالکل چاروں طرف کچھ بھی نہ ہو تو آپ کہیں نا کہ چلو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کوئی صورت ہی نہ رہے، پرہیزگاری کی کوئی صورت ہی نہ رہے؟ ایسا نہیں ہے، موقع ہیں، ہم غفلت میں، بہت غفلت میں، بہت غفلت میں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری، دنیا کی محبت سے جان چھڑا کر، دنیا کی طلب سے جان چھڑا کر، ٹھیک ہے بندہ کمائے جتنا اس کا کتنی ضرورت ہے اتنا کمائے، سیدھی سی بات ہے، جتنی ضرورت اتنا کمائے۔ اپنا یہ ہوتا ہے کہ مطلب اور آنے دو اور آنے دو اور آنے دو اور آنا ہے، ایک بجٹ ہوتا ہے نارملی طور پر ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے، وہ بجٹ آدھا بنا لے اور اس بجٹ کے مطابق پھر اپنی زندگی حلال و طیب طریقے سے گزارے، حرام مال کو اپنے قریب نہ آنے دے، یقین مانے ظالم کا ساتھ نہ دے، مظلوم کی بددعا نہ لے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو مظلوم کی بددعاؤں کی وجہ سے برباد ہو جاتے، مطلب ایک شخص
پیسے دے کر زمینیں بنوا لیتا ہے، کیونکہ ایک لینڈ اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے آج، ڈیفینیٹ ان کا بھی ان کی ایک لائن ہے، اور یہ لائن اپنی جگہ پر، اس لائن کے بارے میں بھی عجیب و غریب خبریں، میں نے خود پڑھی ہیں خبریں، آئے دن اخبار میں کچھ نہ کچھ خبریں آئی جاتی ہیں، اتنے لاکھ روپے لے لیے، اتنے یہ لے لیے، اتنے لے لیے، اتنا مربع ادھر چلا گیا، اتنا کنال ادھر چلا گیا، اس کی ادھر گئی، اس کی ادھر آ گئے، اس کا یہ کر دیا، اس کا وہ کر دیا، اور چل رہی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے، چل رہی ہے، عجیب سی کہانی ہے۔ اگلا اپنے حصے کا مال لیتا ہے اور اس کے لیے زیادتی کر دیتا ہے، اپنی ذمہ داری سے خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، کئیوں کے حق مار دیتا ہے، رشوت الگ لے، یعنی ایک تو رشوت لینے کا گناہ معاذ اللہ، پھر خیانت کا گناہ معاذ اللہ، دھوکے بازی الگ، چال بازی الگ، مکر و فریب الگ، جھوٹ الگ، اچھا پھر غلط لکھا ہوا الگ۔ میں تو یہ سوچتا ہوں، ابھی یہ دماغ میں بات آ رہی تھی، اگر کسی نے جھوٹ لکھ دیا ہے، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، چاہے وہ کتاب لکھنے والا ہے، یا چوپڑے لکھنے والا ہے، یا رجسٹر لکھنے والا ہے، حساب کتاب لکھنے والا ہے، اسلامی بھائی ہے کہ اسلامی بہن ہے، میں سوچ رہا ہوں اسے جھوٹ لکھا، غلط بیانی کی، ٹھیک ہے، مر گیا، لکھا ہوا باقی ہے، جواب کیا دے گا اپنے رب کے حضور؟ کیا جواب دے گا؟ کیوں لکھا؟ اس کو کہا جائے جا مٹا کر آ، یہ جا سکے گا؟ جا مٹوا دے، مٹوا سکے گا؟ نہ۔ مولا علی والی وہ بات سنائی نا، شاید آپ نے توجہ نہ کی ہو، کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مردوں سے کیا کہا، کہ جب مردوں نے کہا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا، تو مولا علی نے فرمایا تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے تجھ سے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، یہ ہو گیا تمہارے ساتھ۔ آج آپ کے ساتھ کام کرنے والے کہاں ہیں؟ آج آپ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ سب چلے گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے، ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور آخر میں کچھ ہاتھ نہیں آنا، کچھ ہاتھ نہیں آنا، سب ختم ہو جائے گا، ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ہم جاتے تھے کہ ہاتھ پڑے ہی ہوتے ہیں، خالی ہاتھ لے کے جاتے، کچھ ہاتھ پہ نہیں ہوتا، خالی کفن ہوتا ہے، اٹھا کر ہم کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ منقول ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کسی شخص کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے، اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، محلات کے چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے، اور جو رشوت قبول نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ السلام ہیں، افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری نہیں کی۔ اب بڑی پیاری بات سنیے، فرمایا ملک الموت علیہ السلام نے اے شخص تیرے فلاں ہمسایہ کہاں ہے، تیرا فلاں قرابت دار کہاں ہے، رشتہ دار کہاں ہے؟ عرض کیا وہ مر چکے۔ فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ تو نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا؟ پھر اس کی روح قبض کر لی گئی۔ کہاں ہیں اے نوجوانوں، تمہارے وہ نوجوان دوست کہاں ہیں جو کل تمہارے ساتھ گھومتے تھے پھرتے تھے؟ آپ بولے گا کوئی ون ویلنگ میں مر گیا، تو کوئی ٹریفک حادثے میں مر گیا، کوئی کار میں مر گیا، تو کسی کو کینسر ہو گیا تھا، کوئی ہارٹ فیل ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی مطلب برین ہیمریج ہو گیا، تو کوئی نشے میں پڑا تھا، نشے کی لت میں گیا اور وہاں سسک کر وہاں مر گیا۔ اے نوجوانوں، تمہارے نوجوان دوست کہاں ہیں؟ مر گئے، ایک دن تم بھی مر جاؤ گے۔ اے بوڑھو، تمہارے بوڑھے وہ دوست کہاں گئے جو تمہارے ساتھ بوڑھاپے میں کھانستے رہتے تھے؟ وہ بھی چلے گا، اب تم بھی چلے جاؤ گے۔ پڑوسن، آپ کی پڑوسن کہاں ہیں؟ مر گئی، ایک دن تم بھی مر جاؤ گی، سب چلے جائیں گے دنیا سے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ واقعی اگر بندہ یہی تصور باندھ لینا موت کا، اور یہی عبرت کے لیے بہت ہے۔ سب چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں عقل کام نہیں کرتی، میں سچی بتا رہا ہوں، میری جو اس وقت کیفیت، عقل کام نہیں کرتی کہ بندے کے آگے حرام کے پیسے آئیں، اس کا ہاتھ بڑھتا کیسے حرام کی طرف، نہ دینے کی طرف بڑھے نہ لینے کی طرف بڑھے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کام ہے کہ دینے بغیر بھی چارہ نہیں، بندہ دوسری لائن ڈھونڈ لے یار۔ مشورہ دے رہا ہوں، اگر مثال کے طور پر کسی صورت حق تلف ہو رہا ہے، حق دب رہا ہے، کوئی اپنا حق ملنے کی صورت نہیں ہے، اور مثال کے طور پر ایسی صورت میں اگر رشوت دینے کی اجازت مل بھی گئی، اس کو ہم یہی کہتے ہیں کتے کے آگے ہڈی ڈالنے کی اجازت مل گئی۔ رشوت لینے والا کتے کی طرح ہڈی کھا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تو دینے والے کے لیے تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں گنجائش نکل آتی ہے، لینے والے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں، وہ تو سراسر ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کس چیز کے پیسے لے رہا ہے؟ وہ تنخواہ کھائے، اس کی تنخواہ لے، جو اس نے محنت کی اس کے پیسے لے، خلاص ختم۔ اور اگر یہ نوکری وارے نہیں کھاتی، ٹھیک ہے کوئی اور کاروبار کرے۔ حرام کھا کر کیوں اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کو حرام سے بھرا؟ میں تو حیرت آتی ہے، ان گھر والوں کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ سربراہ، ہمارے گھر کا یہ سرپرست رشوتوں کا پیسہ لاتا ہے، حرام کا پیسہ لاتا ہے۔ اس میں کسی کی بیوہ کا حق ہے، کسی کی یتیم کا حق ہے، کسی مظلوم کا حق ہے، کچھ نہیں کر، طاقت نہیں اس کے پاس، پیسہ نہیں اس کے پاس، تعلقات نہیں اس کے پاس، کوئی اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور تمہارے پاس اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، قلم ہے، سیٹ ہے، اوپر تک تمہاری ترکیب بنی ہوئی ہے، اوپر نہیں دیتے تو تمہاری سیٹ بھی فارغ، اوپر وائٹ کالر رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے بدنام رشوت خور بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب تو ہوتے بھی نہیں ہیں، اچھے لوگ، ستھرے لوگ، صاف لوگ، یہ بھی کہاں نہیں ہوتے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، عام جگہ پر ہوتے ہیں، لینڈ میں ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات ہے کہ رشوتوں کا ہمارے ہاں جو لین دین ہے نا، اللہ نصیب کرے اگر یہ ختم ہو جائے نا، یقین مانے مدینہ مدینہ ہو جائے، مدینہ مدینہ، معاشرہ ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے، خوبصورت ہو جائے ہمارا معاشرہ، اور یہ ظلم بند ہو جائے۔ ایک مشہور ایک واقعہ ہے، چند دفعہ میں نے بیان کیا، موقع کی مناسبت سے بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص تھا مالدار، ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا، ہاتھ میں درد، بہت درد تھا اس کو، پیسے والا تھا، کہہ سکتے دنیا بھر کا علاج کرایا اس نے، دنیا بھر کا علاج کرایا، ہاتھ کا درد نہ گیا۔ کسی نے کہا روحانی علاج کراؤ، ایک بابا جی کے پاس پہنچا، بابا جی دم وغیرہ کرتے تھے اور فرق بھی پڑتا تھا، گیا، اس نے کہا حضور بہت تکلیف ہے اور برائے کرم مجھے اس کے میں کوئی فرق پڑ جائے۔ انہوں نے کچھ علاج کرنے کی کوشش کی مگر فرق نہ پڑا، 2 4 6 دن چند دنوں تک علاج ہوا مگر فرق نہ پڑا۔ دیکھیں طبی علاج ہو یعنی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو یا روحانی ٹریٹمنٹ ہو، شفا ملنی تبھی ہے جب اللہ چاہے گا، یہ بات طے ہے، شفا اللہ دیتا ہے، بندہ تدبیر کرتا ہے، ہونا وہی ہے جو تقدیر ہے، مگر بندہ تدبیر کرتا ہے، دوا لیتا ہے، یہ چیزیں اہتمام تو کرتا ہی ہے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر بابا بھی پریشان کے فرق نہیں پڑا، اس کا درد کم نہیں ہو رہا تھا، درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بابا جی نے اس کو ایک دن ڈرتے ڈرتے کہا، بڑے لوگ اصل میں مانتے بھی نہیں ہے نا، مسئلہ بھی یہی ہے، بڑے لوگ مانتے نہیں ہیں، پیسہ ہو یا تھوڑا مطلب یوں سیٹ ہو، ایک تھوڑا عہدہ ہو، یوں نا ان کو منانا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کو واللہ بہتر جانتا ہے، عجیب ان پر ان کی کوئی آنکھوں پہ جیسے پٹی آ جاتی ہے، دماغ پر ان کو ان کے منصب کا، دولت کا اور کچھ اس چیز کا جو ہے نا وہ مطلب بھوت سوار ہو جاتا ہے، بہت ویری سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ میں پن پوائنٹ تو کر ہی نہیں رہا ہوں کہ یہ اور یہ، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، تو یہ ہوتا ہے عموماً
بڑے لوگ بہت مشکل سے سمجھتے ہیں، بہت مشکل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت عجیب سی وہ خبط سوار ہوتی ہے، ہم اپنی عقل سے، اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھ سے بڑے بنے، یہ ساری چیزیں ان پر سوار ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ نہیں مانتے، بڑے لوگ عموماً نہیں مانتے، اپنی غلطیاں نہیں مانتے، اپنا قصور نہیں مانتے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ سمجھاؤ تو لڑنے پر آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں۔ خیر، بابا کو سمجھانا تھا اس کو، اس نے ہمت کی نا، ہمت کر کے بابا نے اس کو کہا کہ دیکھیے، میں نے تو بہت کوشش کی آپ کا علاج کرنے کی، لیکن میری بھی عقل کام نہیں کر رہی کہ آخر آپ کے ہاتھ میں فرق کیوں نہیں پڑ رہا۔ آپ ایک کام کریں، آپ اپنے ماضی میں جھانکیں، شاید کوئی ایسی بات آپ کو یاد آ جائے جس سے آپ کو فرق پڑے۔ اب وہ اس کی گھوم گئی، وہی گھوم گئی، بولا تم سے علاج نہیں ہوتا تو مجھے میرے پر کیوں ڈالتے ہو، جاؤ اپنا کام کرو، اور ایسا جھاڑتا ہوا چلا گیا۔ اور وہ بیچارہ بابا کیا کرتا، اس نے ہمت کر کے اس کو نصیحت ہی کی کہ بھائی ماضی میں جھانکو، وہ چلا گیا۔ بابا بھی اپنے کام میں تھا۔ وہ چند دنوں کے بعد وہ بابا جی کہیں سے جا رہے تھے، راستے میں یہی شخص مالدار جو تھا بڑا خوش باش، ہاتھ بھی صحیح، جھومتا ہوا آ رہا ہے، اور جا کر اسے بابا کو دور سے دیکھا، چلا گیا بابا کے بعد۔ بابا پہچانتے ہو؟ ہاں میں وہی ہوں۔ اچھا اچھا، کیا ہوا آپ کا ہاتھ؟ ہاں الحمدللہ ہاتھ صحیح ہو گیا، چلے۔ اب بابا کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ بابا پوچھو گے نہیں کیسے ہو گیا؟ اب جی کیسے ہوا؟ کہ آپ نے جو مجھے کہا تھا نا، اس ٹائم پہ تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، آپ کو برا بھلا کہہ کر چلا گیا، مگر گھر جا کر میں نے سوچا کہ سوچنے میں کیا حرج ہے، کیا حرج ہے سوچنے میں سوچ رہا تھا کہ کیا سوچوں، مجھے ایک ماضی کا ایک واقعہ یاد آیا اپنا۔ بولا تھا یہ کہ میرا ایک اپنا کوٹھی تھی، بنگلہ تھا، اور اس کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، اور میری خواہش یہ تھی کہ اگر پلاٹ مجھے مل جائے تو میری یہ کوٹھی جو ہے نا وہ بڑی مطلب عالی شان کوٹھی ہو جائے گی، بڑی آئیڈیل کوٹھی ہو جائے گی۔ اب وہ جو پلاٹ تھا وہ کسی بیوہ عورت کا تھا۔ میں نے اس بیوہ عورت تک اپروچ کی اور اس کو میں نے آفر دی کہ یہ پلاٹ مجھے بیچ دے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں، یہ پلاٹ میں نے رکھا ہے میرے یتیم بچوں کے لیے، یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کو کام آئے گا۔ اس نے بیچنے سے منع کر دیا۔ میرے دماغ میں پھنس گئی کہ یہ پلاٹ اپنے کو چاہیے، ہوتا ہے نا، آپ کو بھی تو میرے بہت تجربہ ہوگا، یہ پھنس جاتی ہے یار یہ چاہیے اپنے کو، اور تعلقات بھی تھے، پیسہ بھی تھا، سورسیں تھی میرے پاس، تو اس لیے میرے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر سے پیسے کھلائے اور پیپر جعلی بنائے، ڈپلیکیٹ اپنے نام کے، سارا اوریجنل اسٹیمپنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور سب لکھت پرت بھی ہو گئی، اور بالکل اوریجنل، اگر جو 2 نمبر سے میرے نام پر یہ پلاٹ میں نے ٹرانسفر کروا لیا، سارا میں نے وہ سارے پیپر بنا لیا۔ اب وہ نہیں مان ہی نہیں رہی تھی، بیوہ تھی، اور میں نے پھر اس پہ کام شروع کروا دیا، مزدور لگائے، اور پیپر تو میرے پاس تیار تھے، تو کوئی قانونی میرے پاس وہ پکڑ تو ہو نہیں سکتی تھی، تو میں نے یہ سارے پیپر تیار کروا لیے، اور یہ سب میں نے کام شروع کیا۔ اب جب میرے مزدوروں نے کام شروع کیا تو یہ عورت آتی بیوہ، اور عورت آ کر دور سے میرے مزدوروں کو چیختی تھی اور ہاتھ اٹھا کر کچھ کہتی تھی۔ میں دور سے دیکھتا تھا، میں کہا اس کے کون منہ لگے گا، جو میرے کو تو جو کام کر رہا تھا میں نے کر لیا، میری عالیشان کوٹھی تیار ہو رہی تھی، میری تو مراد ہی پوری ہو گئی، میری تمنائیں پوری ہو گئی۔ اب یہ واقعہ مجھے یاد آیا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ہو نہ ہو شاید اس بیوہ کی بددعا نہ لگی ہو۔ اب میں ڈھونڈا بیوہ کو، بیوہ کہاں؟ اب اس کو بھی عرصہ ہو گیا، جہاں یہ رہتی تھی وہاں معلومات کی تو پتہ چلا اس نے گھر چھوڑ دیا۔ میں پیچھے پڑا، میری تکلیف ہی ختم نہیں ہو رہی تھی ہاتھ کی، میں کیا کروں؟ پھر اس کا پتہ معلوم کیا، پتہ چلا دوسرے شہر شفٹ ہو گئی ہے۔ میں دوسرے شہر پہنچا، پھر اس سے رابطہ کیا،
اور رابطہ کر کے پھر مجھے اس کا پتہ مل گیا اور اسے کانٹیکٹ کر کے میں نے اس تک یہ سارا معاملہ پہنچایا اور اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو اس وقت ہاتھ اٹھاتی تھی کیا کہتی تھی؟ اس نے کہا میں کہتی تھی یا اللہ جس ہاتھ نے میرے یتیم بچوں کا حق کھایا ہے نا وہ ہاتھ کبھی سکون سے نہ رہے. اس کی عورت کی بد دعا لگ گئی اس کو. اس نے کہا اے عورت میں بہت تکلیف میں ہوں, میں ہی وہ شخص ہوں, مجھے معاف کر دے. اور میں نے اس کو پیسے دیے, معافی لی اور پلاٹ جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کیا کیونکہ وہ خوش ہو جائے. اس کے یتیم بچوں کے لیے جو کچھ میں نے حق تلفی کی تھی وہ خوش ہو جائے, سب کچھ کیا. اور میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دے میرا حال صحیح ہو جائے. اس عورت نے ہاتھ اٹھائے, میرے لیے دعا کی. اب اس عورت کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ میرے ہاتھ کا درد چلا گیا. مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی دعا یہ دونوں کی بڑی اہمیت ہے. دنیا میں بڑے بڑے بلڈر ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے مطلب کہ وہ نام ہے ان کے نا, زمین ہے, ایکڑوں کی زمین ہے, میلوں کی زمین ہے, مربع کنال الگ الگ. پنجاب میں الگ اصطلاح ہے تو دیگر شہروں میں الگ اصطلاح ہے, کراچی میں الگ اصطلاح ہے, الگ الگ ٹرمولوجی, الگ الگ اصطلاح زمینوں کی. کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا. میں صرف زمینوں کی چکر میں نہیں ہوں, خالی زمینوں کا نہیں. ہمیں تو سوالات آتے ہیں نا مدنی مذاکرے میں, دارالفتہ اہل سنت میں. ہمارے ایک عجیب کلچر ہے کہ بہنوں کو ورثہ ہی نہیں دو, بہنوں کو ورثہ نہیں دیا جاتا. ہمارے ہم ایسے خاندان ہیں ان کو ان کی شادی میں جہیز دے دیا گیا کہ یہ تیرا ورثہ ہو گیا. اچھا بہن ورثہ مانگے تو اس کو اس کے معاشرے سے, سوسائٹی سے, خاندان سے الگ کر دیا جاتا ہے. اب وہ مجبوراً اپنے بھائیوں کو کہتی ہے کہ مجھے حصہ نہیں, یعنی اس کو کٹنا نہیں ہے نا. ظلم نہیں ہے یار, ظلم نہیں ہے. تم وارث ہو کے ورثے کھا کر بیٹھے ہوئے ہو. کتنا ظلم کرتے ہیں یہ, بہنوں پر ظلم کرتے ہیں, ماں پر ظلم کرتے ہیں. باپ مر گیا ماں کا حق کھا گئے, ظالم بیٹے. دنیا کی دولت, دنیا کی لالچ آنکھوں پر آ گئی نا. نہ ماں کی محبت یاد آتی ہے, نہ بہن کی شفقت یاد آتی ہے, نہ بھائیوں کا حق یاد آتا ہے. سگے بھائی کا حق کھا جاتے, سگے بھائی کا حق کھا جاتے. ارے خدا کے بندو, تم مرنے کے بعد جواب کیا دو گے؟ یہی حق تمہارے گلے میں جب آگ کا توق بنا کر میرا رب ڈال دے گا, تم کرو گے کیا؟ خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کو. زمینیں کھا جاتے ہیں, جائیدادیں کھا جاتے ہیں, گاڑیاں کھا جاتے ہیں, کار کا کام کرنے والے کاریں کھا جاتے ہیں. نہیں میں آپ کی کار بیچ کر اچھے پیسے دے دوں گا. کار لے کر گیا ڈھونڈتے رہے اس کو, سال بھر تک نہیں ملتا. مال لیتے ہیں, میں آپ کا مال بیچ کر پیسے دے دوں گا. مال بھی بیچا, پیسے بھی کھا گیا, اب ملتا ہی نہیں ہے. اتنا ظلم کرتے, صرف پیسے کی دولت. کیا کرو گے یار؟ نوٹیں کھاؤ گے, نوٹیں کھاؤ گے, کیا کرو گے؟ یہ حرام کی نوٹیں قیامت کے روز بہت تکلیف دے گی. بلکہ حقیقت میں بتاؤ, دنیا میں بھی یہ جتنے ہی اس طرح کے حق اور ظلم کرتے کرتے جو کماتے ہیں نا, ان کی زندگیوں میں جھانکو, انہیں نیندیں نہیں آتی. ہلکی سے پرندے کی آواز اور ان کو اٹھا کر بٹھا دیتی ہے, کچھ ہو گیا. خوف اور ڈر کے مارے وہ جی رہے ہوتے ہیں. مظلوموں, کیونکہ ظالم سو جاتا ہے, مظلوم یاد رکھتا ہے. تمہیں یہ یاد رہی ہے تم نے ظلم کتنوں پر کیا, مگر مظلوم جانتا ہے کہ میرا ظالم کون ہے. یاد رکھنا, ظالم 100 مظلوموں کو نہیں جانتا, مگر یہ 100 مظلوم ایک ظالم کو جانتے ہیں. اور یہ 100 مظلوم میں کوئی یتیم ہوگا, کوئی بیوہ ہوگی, کوئی کیا ہوگا, کوئی غریب ہوگا, کوئی مسکین ہوگا. نہیں, کوئی مالدار ہے, پیسے والا ہے, دولت مند ہے, بڑا آدمی ہے, اس کا حق ہے. کیسے حق چلا گیا اس کا یار؟ اس سے بڑا حق تھا, اس سے بڑا آدمی تھا, وہ چھوٹے بڑے آدمی کے پیسے کھا گیا اور اس کی زمینوں پہ قبضے ہو گئے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر کر لی, اور ایسے پیپر بنے کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا. ارے نادان, تجھے دنیا میں کوئی نہ پکڑ سکے تو نہ پکڑ سکے, میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جانتا ہے تم نے کون سا نقطہ کدھر لگایا, کون سا انورٹڈ کوما کدھر لگایا, کون سا بریکٹ کدھر لگایا.
کس بٹ کو جٹ اور کس جٹ کو بٹ کر دیا تم نے. خالی با کو جیم اور جیم کو با کر دیا اور پوری کاسٹ تبدیل کر دی اور کاسٹ تبدیل کر کے پوری زمینوں کے حصے تبدیل کر دیے اور ایک با کو جیم اور جیم کو با کرنے کے تم نے لاکھوں روپے لے لیے مگر یہ با کا جیم اور جیم کا با کرنا میرا رب دیکھ رہا ہے. جہنم کا عذاب جو دے وہ رب دیکھ رہا ہے. پکڑ کرنے والا رب دیکھ رہا ہے. ان تمہاری انگلیوں کا کیا بنے گا جن انگلیوں سے تم نے حقداروں کے حق کھائے. ذرا سوچو یہ جتنے بھی ہیں, میں صرف لینڈ ریونیو کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, وہ بڑے بڑے مگرمچھ قسم کے لوگ ہماری سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ظلم پر ظلم کرتے, زیادتی پر زیادتی کرتے, خاندان کے خاندان اجاڑ دیے, خاندان کے خاندان اجاڑ دیے, غریب اور مسکین اور یتیموں کو بے گھر کر دیا ہوتا ہے, قتل و غارت گری کر رہے ہوتے ہیں, قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے, دنیا میں خود کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ میں دنیا میں بچ جاؤں گا, دنیا میں اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں. مگر رب کعبہ کی قسم اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, بڑی سخت. جب وہ پکڑے گا نا کوئی نہیں چھڑا سکتا, کوئی نہیں چھڑا سکتا. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی منصب, کوئی اقتدار, کوئی تعلقات, کوئی سورس, کوئی پیسہ کام نہیں ہوتا. لوگ پیسے جمع کرتے ہیں, لوگ حرام کے پیسے جمع کرتے ہیں کہ جب پکڑے جائیں گے تو پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے. ایسی پکڑ آتی ہے کہ ان کی پکڑ سے پہلے ان کے پیسے ہی سیز ہو جاتے ہیں, ان کے پیسے ہی سیز ہو جاتے ہیں, ان کے پیسے ہی گرفتار ہو جاتے ہیں. ان کی تو گرفتاری بعد میں آتی ہے, وہ پیسے ہی ان کے پاس نہیں ہوتے جن کو انہوں نے اپنے پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوتا ہے. پیسہ پہلے گرفتار ہو جاتا ہے, بعد میں یہ گرفتار ہو جاتے ہیں. جس اقتدار پر, جن تعلقات پر یہ بنیادیں بنا کر آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ بھی آگے پیچھے ہو گئے ہوتے ہیں. پھر جب اس کی پکڑ آتی ہے تو ادھر دیکھتے تو پیسہ نہیں ہے, ادھر دیکھتے تو تعلقات نہیں ہے, پیچھے دیکھتا ہے تو ظالم منہ گھما کے بیٹھا ہوا ہے, آگے مظلوم گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہے. اب نہ دینے کے لیے کچھ ہے, نہ چھوڑنے کے لیے کچھ ہے. اینڈ یہ ہے, اختتام یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ساری چیز ہم اپنی کلیئر کر لیں. مظلوم کا اس کا حق لوٹا دو. جو رشوتیں, سود, حرام, ورثہ, جتنا بھی کھایا پیا اللہ نہ کرے حرام کا, یہ سب کے سب کلیئر کر دیں, سب کلیئر کر دیں. کوئی ایک چیز بھی, میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, کوئی ایک چیز بھی حرام کی اپنے ساتھ قبر میں لے کر مت جانا. توبہ کیے بغیر اور مظلوم کا حق دیے بغیر اگر قبر میں چلے گئے نا, یقین مانے مر جائیں گے, یقین مانے مر جائیں گے. ایک ذرہ بھی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جو ہمارے ساتھ ایسا آ جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. اس کا جواب کیسے دیں گے قبر کے اندر؟ یہ کیا لایا قبر کے اندر؟ رب کی نافرمانی لایا. ایک رب کی نافرمانی اگر ایک سانپ بھی بن کے ڈسنے لگ گئی نا, ایک رب کی نافرمانی کو ایک سانپ بنا دیا جائے عذاب کا, یہ تو رب کی ایک نافرمانی لایا, یہی تیرے لیے عذاب ہے, اور یہی سانپ بنا کر ہمیں قبر میں ڈستا چلا جائے تو بتاؤ بچائے گا کون ہم کو؟ اللہ کی رحمت ہی بچاتی ہے. اور اللہ کی رحمت کا تو ہم نے وہ بس یہ کہ اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا, اللہ معاف کرے گا کہ نام پر گناہ کر رہے ہیں. کمال ہے. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کاش جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ کاش کے دل میں اتر جائے میری بات, اور ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں. بس اپنی آمدنیاں حلال کریں, ستھری کر لیں, اپنی عبادتیں درست کر لیں, نمازی بن جائیں, نماز سیکھ لیں, عبادت سیکھ لیں, قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں, اللہ کو راضی کرنا سیکھ لیں. ہم آئے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا, کل کے لیے کیا بھیجا. ذرے ذرے کا حساب ہے میٹھے میٹھے اسلام, ذرے ذرے کا حساب ہے. جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ بھی دیکھے گا, جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. اللہ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے. بے پردگی اسلامی بہنوں کو چاہیے چھوڑ دیں, غیبت چگلی چھوڑ دیں. صرف یہی حرام نہیں ہے کہ آدمی پیسہ ہی حرام کماتا ہے,
بیٹھ کر اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس پر ظلم، اس کی بدگمانی، اس کے بارے میں یہ سب غیبتیں ہیں، حرام، بدگمانی حرام، جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ کرتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ یعنی ایسا لگتا ہے ڈر ہی نکل گیا خدا کا، گویا کہ ڈر ہی نکل گیا خدا کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی جیسے کہ نہیں لگ رہا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے، اس کی گرفت سے، بد نگاہی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کہیں آنکھیں اندھی نہ ہو جائیں، گناہ سنتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ کان بہرے نہ ہو جائیں، اور اگر آنکھیں اندھی ہونے سے، کان بہرے ہونے سے بچ بھی گئے، قبر بھی کیا کریں گے؟ قبر بھی کیا کریں؟ بعض بولتے ہوئے بھی نہیں آسرا کرتے۔ بھائی بول رہے ہو سوچو تو صحیح، حرام کا حلال، حلال کا حرام بول رہے ہو، خود تو خدا سے ڈرو۔ اچھا یہ میرے تجربے کی بات بیان کر رہا ہوں، یعنی ایک شخص اگر بیٹھ کر بالکل سری حرام بولتا ہے، سری حرام، بالکل واضح حرام بولتا ہے کہ بھائی یہ بتا حرام بھی بولتا ہے، ایک کام گناہ کا اس کو ثواب سمجھ کے بول رہا ہوتا ہے، اب اس کو سمجھاؤ نا، ہنستا ہے، ارے ہنستا ہے کیا ہو، میں اتنا بڑا قصور کر لیا، ہنس رہے ہو؟ معافی مانگو اپنے رب سے، اتنے دانت نکال نکال کر منہ پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہو، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے پھیر سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہائی سے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، غلام ایک پر نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو گرا، خدا کی یاد کر ہر دم کے جس نے کام آنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمہ نے ایک دن اپنے بار رونق گھر کو دیکھا، خوش ہو گئے، مگر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا خوبصورت مکان، اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی، ہچکیاں بند گئی ان کی۔ کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا؟ کیسی کیسی سوچیں تھی ہمارے بزرگوں کی۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہم عامر بن عبداللہ کے پاس حاضر ہوئے، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندی ہوئی تھی، ہم نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے مجھے اس طویل رات کا خوف رلا رہا ہے جس کی صبح یوم قیامت ہے، یعنی قبر کی رات کا تصور مجھے تڑپا رہا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو، مٹی جس کا بچھونا، قبر جس کا ٹھکانہ، زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ، کیڑے جس کے ساتھی، منکر نکیر جس کے ممتحین امتحان لینے والے، قیامت جس کا وعدہ گاہ، جنت یا جہنم جس کا مرید وارد ہونے کی جگہ ہو، اسے صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے، وہ صرف اسی کا ذکر کرے، اسی کے لیے تیاری کرے، اسی کی تدبیر کرے، اسی کا منتظر رہے، اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی کرے اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے۔ ایک ایسے وقت میں میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس وقت بس دنیا کی مستی چڑھی ہوئی ہے، کوئی جیسا سا لگتا ہے قبر، حشر، موت، یہ مضامین بھی ایسا لگتا ہے، ٹاپکس جو ہیں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، یہ اتنا بڑا اقتدار، اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت ان کے زیر سایہ تھی، خلیفہ وقت ہیں، ان کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے، اور کیفیت یہ تھی کہ اپنے دربار میں یعنی اپنے گھر میں، اپنے گرد
مجلس قائم کرتے تھے، قصدن مجلس قائم کرتے تھے، ایسا اجتماع کرتے تھے جس میں موت کی باتیں کی جاتی تھی. وہ خود روتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے. ظلم نہ ہو جائے نا. یاد رکھنا میرے میٹھے و پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو اختیارات ہوتے ہیں نا، اختیارات یہ کئی مرتبہ ظلم پر ابھار دیتے ہیں. اختیارات کہ جو لکھوں گا وہ ہو جائے گا، جو بولوں گا وہ ہو جائے گا. آرڈر چلتا ہے، میرا آرڈر چلتا ہے. یہ ایسے لوگ بعضوں کا ظلم پر اتر آتے ہیں، زیادتی پر اتر آتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کرے، اللہ تعالی ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اور ہم سب بس توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.